السلام علیکم۔ آج کا معاشرہ اور آج سے 50 سال پہلے کا معاشرہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح آج کی مٹی اور 50 سال پہلے کی مٹی یعنی کہ زمین جو ہے اس کا اور آج کی زمین کا بڑا فرق ہے۔ 50 سال پہلے زمین جو آپ کو پیداوار دیتی تھی وہ طاقتور بھی ہوتی تھی، بڑی اچھی ہوتی تھی، خالص۔ آج 50 سال کے بعد دیکھیں آپ کو جو پیداوار بھی ملے گی وہ بھی خالص نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح انسان، آج کسی سے پوچھو سب کہتے ہیں جو پہلے جو تھے بڑے اچھے تھے۔ واقعی بڑے اچھے تھے، ہم نے بھی دیکھے، ہمارے بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے۔ دیکھیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے نہیں تھے، لیکن ان کے کام جو ہوتے تھے نا، وہ جو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے ان کے مطابق ہوتے تھے۔ وہ کہیں سے سیکھے نہیں ہوتے تھے، قدرتی اللہ ان سے وہی کرواتا تھا۔ دیکھیے اس وقت کا انسان اگر کسان ہوتا تھا تو صبح تہجد کے ٹائم وہ اٹھتا، منہ ہاتھ دھوتا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے اپنے بیل ہل لیے اور کھیت میں چلا گیا، اور سورج نکلنے تک کھیت میں وہ ہل چلا رہا ہے۔ گھر میں عورتیں تہجد کے ٹائم اٹھی، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، منہ دھویا، دودھ رڑکا، اس وقت دودھ رڑکا جاتا تھا گھروں میں، عورتیں رڑکتی تھیں۔ اس کے بعد ناشتہ بنایا، بچوں کو تیار کیا، خامن کو دیا، بچوں کو دیا۔ پھر اگر کسان ہے تو پھر اس کے پیچھے وہ عورت جو تھی نا اس کا صبح کا ناشتہ لے کر جاتی تھی، یعنی کہ کھیتوں میں۔ ابھی دیکھو یعنی کہ تہجد سے شروع ہوا سورج نکلنے تک، سورج نکلا ہوا ہے، سب لوگ جاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، فجر، طلوع فجر تک، اس وقت اللہ فرشتوں کو آسمان سے نیچے بھیجتا ہے، اور اللہ یہ جو قریب آسمان آپ کو نظر آتا ہے نا، خود اس پہ آ جاتا ہے، اور اس پہ آ کر ایک پکارنے والے کو کہتا ہے کہ کہو، پکارو کہ کوئی ہے میرے سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے پکارنے والا میں اس کی سنوں۔ تو وہ ٹائم اللہ بھی اس آسمان پہ آیا ہوتا ہے اور فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ یہ 50 سال پہلے کا معاشرہ تھا، گھر کی عورتوں کا اور مردوں کا۔ آج 50 سال بعد دیکھیں کوئی شاذ و نادر گھر ہوگا جہاں تہجد کے ٹائم لوگ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ورنہ عورتیں بھی سوئی ہوئی ہیں، مرد بھی سوئے ہوئے ہیں۔ رات ساری ٹی وی اور موبائل کی چٹ چاٹ پہ گزر جاتی ہے، جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس وقت سو جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ایک انسان ہے، میں آپ کو جانور کی مثال دیتا ہوں۔ کتا ساری رات بھونکتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے بس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی ڈسٹرب کرے، اس لیے کتے سو جاتے ہیں۔ دیکھو جانور، مرغ اٹھ جاتا ہے، مرغ اس وقت اذان دیتا ہے، کیوں؟ وہ آپ کو اٹھاتا ہے، کیا انسان اٹھ، یہ تیرا وقت ہے۔ دیکھو مرغ ایک جانور ہے،
وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جاؤ، وہ مرغ جو ہے نا وہ تہجد کے ٹائم پہ اذان دے گا، وہ آپ کو اٹھائے گا، کتے سو جائیں گے۔ آج وہی انسان کر رہا ہے کہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، رات کو دن بنایا ہوا ہے، اور جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو انسان سو جاتا ہے۔ تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ تو جانور ہے، اس نے تو حساب نہیں دینا، لیکن تو نے اے انسان، تو نے تو حساب دینا۔ تو ایسے ہی جیسے آج سے 50 سال پہلے کا معاشرہ ایسا تھا، ہم سب لوگ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے، کیونکہ ان کے عمل جو تھے نا، دیکھو نا بار بار آتا ہے عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، تو ان کے عمل صالح تھے، ان کو طریقہ کار جتنے بھی تھے نا وہ دین کے مطابق ہوتے تھے۔ ان کے پاس نہ موبائل ہوتا تھا، نہ چیٹ ہوتی تھی، نہ ٹی وی ہوتا تھا، وہ اپنے کام میں صبح سے شام تک، یعنی کہ تہجد سے شروع کرتے تھے، شام تک وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اس محنت میں برکت ہوتی تھی۔ جب سے یعنی کہ وہ طریقہ کار بدلا، انسان نے تہجد کے ٹائم سونا شروع کر دیا، تو انسان نے رات کو دن بنا دیا، دن کو رات بنا دیا، برکتیں اٹھ گئی۔ آج کا انسان کتنا بھی کما رہا، کتنا بھی امیر رو رہا، کیوں؟ برکت نہیں ہے کمائی میں۔ جب طریقہ کار ہی غلط ہو گیا تو کمائی میں برکت نہیں ہوگی، تو کتنا بھی کما لے، کتنا بھی ہو، کچھ نہیں رہا۔ تو ایسے ہی اگر اور پیچھے چلے جاتے تو آپ دیکھیں، جب آپ 1400 سال پہلے پہ جب چلے جائیں گے، آج 50 سال پہلے کے انسان بڑے اچھے ہوتے تھے، تو 1400 سال پہلے جو تھے وہ کیا ہوں گے تو وہ انسان، لیکن وہ کام ان کے بھی فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی کہ دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ کیا تھے؟ انسان تھے نا، لیکن کام ان کے دیکھ لو ایسے تھے جیسے فرشتوں کی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر وحی نازل ہوتی تھی، ادھر وہ جو قانون، جو اللہ کا فرمان آتا تھا وہ اپنے آپ پہ نافذ کر لیتے تھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے پہ لاگو نہیں کرتے۔ پڑھتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، کہ ہم نے کسی دوسرے کو سنانا ہے یا کسی دوسرے کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو نہیں، کسی دوسرے کے لیے۔ تو اس لیے آج ہر طرف رونا دھونا پڑا ہوا ہے، بدن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب یہ آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک بے نمازی زمین پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو زمین آتی ہے وہ اس کو بد دعائیں دیتی ہے۔ جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے بے نمازی، وہ زمین جو ہوتی ہے اس کو بد دعائیں دیتی ہے۔ اگر وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے تو موٹر سائیکل اس کو بد دعا دے رہی ہے، گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے گاڑی اس کو بد دعا دے رہی۔ ایک دھوکے باز، جھوٹا، مکار، شرابی، زنائی آدمی جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس کو بد دعائیں دے رہی ہوتی، اللہ سے وہ عرض کر رہی ہوتی ہے، مولا اس کو میرے سے اٹھا لے، یا اس کو میرے نیچے ڈال دے۔ اس کی گاڑی اس کو بد دعائیں دے رہی ہے، اس کی موٹر سائیکل اس کو، جو اگر وہ جہاز پہ بیٹھتا ہے اس کو جہاز بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک برا انسان، گناہگار جہاں بھی جائے گا نحوست ہوگی، وہ جس گھر میں ہوگا وہ گھر نحوست کا گھر ہوگا، اس گھر میں نحوست ہوگی، وہ جدھر جائے گا گھر میں بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ تو کیوں یہ رونا دھونا پڑا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، نہ ہم دین پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آج
مٹی سے سونا اگلنا ہے تو ہمیں دین کو اپنانا ہوگا. جب آپ دین کو اپنائیں گے، آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، نیک ہوں گے. آپ یعنی کہ کھیت میں جائیں گے، جب قدم رکھیں گے تو وہ رحمتوں والا قدم ہوگا. جس گھر میں آپ قدم رکھیں گے رہتے ہوں گے وہ رحمتوں والا گھر ہوگا. اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوگی، جس میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں. کیوں بھولے ہوئے ہو؟ یہ رونا دھونا ختم ہو جائے گا اگر آپ آج سے 5 وقت کے نمازی ہو جو گھر میں قرآن پاک تھوڑا پڑھ لو. میں نہیں کہتا کہ رکوع پڑھو، سپارہ پڑھو، نہیں، تھوڑا پڑھ لو، لیکن ہر روز ہر گھر میں قرآن پاک پڑھو. اللہ کو یاد کرو. جب آپ اللہ کو یاد کرو گے اللہ آپ کو یاد کرے گا. دیکھو، نماز اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یار نماز پڑھو گے اللہ بھی راضی، اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو سکون ملے گا. ہر طرف جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کی عزت ہوگی. چھوڑ دو یہ دنیا کے دندے جو ہے، یہ جھوٹ بول کے کمانا، فراڈ کر کے کمانا، کسی کو دھوکہ دے کے کمانا، یہ کوئی ماردار کر کے کمانا کھانا، یہ رزق نہیں ہوتا، یہ حرام ہوتا ہے. اس کا کمایا ہو آپ اس کو روٹی کہہ لیں، مال دولت کہہ لیں، لیکن وہ رزق نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے. تو حرام کا تو ایک لقمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے نا کہ حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک نہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ کیا انسان ہے جو ہر وقت ہی حرام کما رہا ہے؟ اس کی تو ساری زندگی کی ہر چیز ناکام. دیکھو، ایک دن مرنا تو سب نے، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، وقت کا کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے آج سے ہی 5 وقت کے نمازی ہو جو، تاکہ اللہ سے معافی مانگنے کا آپ کو موقع ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ کافر ہو کر نہ مرے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کلمے سے انکار کریں گے، نہیں، وہ ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اللہ سے توبہ نہ کرے اور مر جائے. تو اللہ توبہ کا موقع آپ پھر ہی دے گا اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے. استغفار کا ورد کرو، درود پاک کو اپنا شعار بنا لو، ہر وقت اللہ کا ذکر. تو پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسی بنتی ہے، آپ ہر وقت خوش رہیں گے. یہ دنیا کے دندے، دنیا کی مشکلیں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا یہی آخری ہے. آخری وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے راضی کر لیا، وہ آخری چیز ہے. باقی یہ دنیا کو آپ راضی نہیں کر سکتے. آپ لگا لیں جتنا جی چاہے زور، کبھی آپ دنیا والوں کو راضی نہیں کر سکتے. کسی کے اوپر آپ کتنا لاکھوں خرچ کر دیں، ایک بار 1000 اس کو نہ دیں، وہ کہے گا اتنا امیر بنا بڑھتا ہے، 1000 مانگا تو نہیں دیا. ہر آدمی کو وہ کہے گا، یعنی کہ وہ لاکھوں بھول جائے گا. اس لیے آپ دنیا والوں کو خوش نہیں کر سکتے، اللہ کو خوش کرو. اللہ راضی، ہر چیز راضی. تو 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. پھر آپ بھی جو پہلے گزرے ہوئے ہیں نا ان کی طرح آپ کو بھی لوگ کہیں گے کہ بھائی بڑے اچھے تھے. لیکن اگر ایسے جو معاشرہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، آنے والی نسلیں آپ کو بد دعا دیں گے، گالی دیں گی کہ وہ کون تھے جنہوں نے ملک اللہ نے دیا اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.